ان پڑھ ماں چھوٹے بچے سے جب کوئی بات کر رہی تھی تو کسی چیز کے لینے یا پکڑنے کی جب باری آتی یا موقع ملا تو اس ماں نے بچے سے انگلش میں بات کی۔ انگلش میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایپل کھاتے ہو؟ میں حیران ہو گیا، وہ ہماری بالکل قریبی رشتہ دار ہے، میں حیران ہو گیا کہ اس خاتون کو کیسے پتہ چلا ایپل۔ اب وہ بچے سے کہہ رہی ہے ایپل کھانا ہے، مینگو کا جوس پلاؤں آپ کو؟ حیران ہو گیا۔ دونوں ہینڈ سے سلام کرو، دونوں ہینڈ سے سلام۔ وہ ان پڑھ کہہ رہی تھی، ان پڑھ ماں کہہ رہی تھی، ایک سے نہیں دونوں ہینڈ سے۔ تو حیران ہو گئے کہ یہ جملے بچوں کو سکھائے جا رہے ہیں۔ تعلیم یا زبان بری نہیں ہوتی، نہ ہی ہم اس کے مخالف ہیں، نہ ہی کوئی اس کا مخالف ہے زبان کا۔ اگر اختلاف ہے تو وہ تہذیب کا اختلاف ہے کہ تہذیب انگریزی جیسی نہ ہو۔ انگریزی زبان پڑھو، سیکھو، سکھاؤ اور انگریزی میں بات کرو، اور جو انگریز لوگ ہیں ان تک دین اسلام کی بات پہنچاؤ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تہذیب جو انگریزی کلچر والی، کلچر پہ اختلاف ہے، انگریزی تہذیب پہ اختلاف ہے۔ اب ماں اتنی بیچاری کہ جس کو اردو نہیں آتی، جس نے کبھی اردو پڑھا نہیں، کبھی اسکول گئی نہیں ہوگی، اور وہ بھی انگلش کے الفاظ اپنے بچے کو سکھا رہی ہے۔ اب یہاں کیا کرنا چاہیے تھا؟ جہاں انگریزی سکھائی جا رہی ہے، انگریزی کے الفاظ سکھائے جا رہے ہیں، وہاں پر اس ماں کا، مسلمان ماں کا حق بنتا تھا کہ وہ کلمہ بھی سکھاتی، وہ اللہ بھی سکھاتی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھاتی، وہ حضرات خلفائے راشدین کے نام بھی سکھاتی۔ نہیں، نام جب میں نے کہا کہ بیٹی آپ کو نام آتے ہیں خلفائے راشدین کے، کہہ رہے خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو کہتے مجھے کیا پتہ۔ جس ماں کو، جس نے انگلش کبھی پڑھی نہیں، انگریزی اسکول میں نہیں گئی، اس کو ہینڈ کا پتہ ہے، اس کو شوز کا پتہ ہے، اس کو بنانا کیلے کا پتہ ہے، اس کو سیب ایپل کا پتہ ہے، اس کو مینگو جوس کا پتہ ہے کہ مینگو کسے کہتے ہیں، یہ چیزیں پتہ ہے، حالانکہ وہ پڑھی ہوئی نہیں ہے۔ تو کتنی کمزوری ہے ایمان کی، دین کے معلومات کی کمزوری کتنی ہے، معلومات کی کمزوری کتنی ہے کہ اس کو سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ افسوس یہ ہے۔ اس کا عذر کیا تھا؟ مجھے کیا پتا۔ ہم نے بچے کی جو تربیت کی ہے، الف سے عام سکھایا، الف سے اللہ نہیں سکھایا، الف سے عام سکھایا۔ یہ تکلیف دہ امر ہے۔ بعد میں یہ بچہ جس کو عام سکھایا گیا اور اللہ نہیں سکھایا گیا، کاف سے کتا سکھایا گیا، کاف سے کتاب نہیں سکھائی گئی، جس کو کاف سے قلم سکھایا گیا، کاف سے قرآن نہیں سکھایا گیا، میم سے مور سکھایا گیا، میم سے بنتا ہے محمد نہیں سکھایا گیا، بڑے ہو کر وہ دین بیزار نہیں ہوگا، دین سے اوپرا نہیں ہوگا، یا دین اس کے لیے اوپرا نہیں ہوگا۔ ہم نے تربیت ہی اس ڈھب کی ہے۔ اے فار ایپل سکھا دیا، اے سے اللہ نہیں سکھایا، اے سے الف مد عام سکھایا، الف سے اللہ نہیں سکھایا۔ تو یہ اوپرا پن دین سے،
اس بچے کی گھٹی میں ڈالا جا رہا ہے۔ میرے پیارے، اس نزاکت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ تو مرد ہیں، اس نزاکت کو آپ تو سمجھیں۔ بیویاں مستورات وہ شاید اس نزاکت کو شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں اور کثرت سے بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ شاید ہماری خواتین کو اتنی کثرت سے نیکی کے محافل نہ ملتی ہوں، آپ کو تو ملتی ہیں۔ آپ کو تو احساس ہو اس نزاکت کا کہ جب ہم اتنی ان کو دین سے دور کرتے جا رہے ہیں، ابھی جو بچہ 2 سال کا بھی نہیں ہوا اس کو ہینڈ سکھایا جا رہا ہے، اس کو آئی سکھایا جا رہا ہے، اس کو نوز سکھایا جا رہا ہے، اس کو ہینڈ سکھایا جا رہا ہے، تو اس کو فٹ سکھایا جا رہا ہے، اس کو شوز کی شناخت دکھائی جا رہی ہے، اس کو پین کی شناخت دی جا رہی ہے، اس کو اللہ، اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت نہیں دکھائی جا رہی، اس کو حضرات خلفائے راشدین کی شناخت نہیں کرائی جا رہی، اس کو عشرہ مبشرہ کے بارے میں معلومات نہیں دی جا رہی، اس کو ازواج مطہرات کے نام نہیں بتائے جا رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی نام نہیں بتائے جا رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے نام نہیں بتائے جا رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا والد گرامی اور والدہ محترمہ کا نام نہیں بتایا جا رہا۔ یہ بچہ کل کو دین کے بارے میں کتنا جانتا ہوگا؟ یہ دین اس کے لیے اوپرا ہوگا، اور دین اس کے لیے اوپرا ہوگا، اور یہ دین کے لیے اوپرا ہوگا۔ میرے پیارے، نزاکت کو سمجھیں۔ آپ اتنی حساس ہوتے ہو کہ ہمارا بچہ جا رہا ہے نا، بالکل قدم اٹھا کے جا رہا ہے چھوٹا بچہ، اور سامنے لائٹ ہے، بلب ہے، پلگ لگا ہوا ہے، انگلی ڈال دے گا کرنٹ لگ جائے گا۔ ہم اس نزاکت کو سمجھتے ہیں، اس نزاکت کو والدین کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم اپنی اولاد کی اگر تربیت یوں نہ کی تو دین بیزار ہو جائے گا، دین سے لا علم رہے گا، ورنہ اگر علم اپنے تئیں کوشش بھی کرے گا تو وہ وہی ہے کہ بغیر پڑھے لکھے اور بغیر استادوں کے وہ مفسر بھی بن جائے گا، محدث بھی بن جائے گا، اور فقیہ بھی بہت بڑا بن جائے گا، مسئلے خود گھڑ گھڑ کے دیتا رہے گا۔ تربیت نہیں کی ہم نے خدا کے لیے۔ اے والدین، خدا کے لیے نزاکت کو سمجھیں۔ والدین اولاد کے حوالے سے اس نزاکت کو ضرور سمجھیں۔ ہم دین کی شناخت چھوٹے چھوٹے ہوں اسی وقت سے دین کی شناخت دیتے رہیں۔ جب یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا، یہ خود بخود یہ چاہے گا میں اللہ والا بنوں، یہ چاہے گا میں مسجد کا امام بنوں، یہ چاہے گا کہ بیت اللہ کی زیارت کروں، یہ چاہے گا کہ مسجد میں صف اول کا نمازی بنوں۔ اگر ہم نے دین نہیں بتایا نا، دین نہیں بتایا، دین اسلام کے بارے میں ہم نے نہیں بتایا، تو پھر اس وقت کف افسوس ملتے رہیں گے، ہے ہمارا بچہ کدھر جا رہا ہے۔